سائیں مائک دیا انہیں جی. کیا نام ہے؟ محمد عرفان صاحب. کہاں کے گریجویٹ ہیں؟ این سی اے. پاس کر لیجیے گا. این سی اے کے ہیں آپ. کتنے سال پڑھے ہیں آپ این سی اے میں؟ سوری 6 سال ایسے. ہاں جی پاس. ہاں جی ادھر کر لیجیے گا. جی جی 6 سال. جی جی. ماشاء اللہ. میں تو آپ کو ہاتھ لگا کے ایک بار دیکھ لوں. ہم قریب آ جاتا پڑھتے تھے نا ایف ایس سی میں. اچھا. ہم تو این سی اے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مرنے والے ہو جاتا تھے. سانسیں تیز ہو جاتی تھی. وہ آپ لوگوں نے باہر ایک مجسمے بڑے بڑے لگائے ہوتے تھے ملکہ وکٹوریہ. جی جی بالکل بالکل. انہیں دیکھ کے بھی ڈر آتا تھا. اندر بھی کافی بچے. تو کیا سوال تھے؟ سوال کچھ نہیں تھا, بس میں جب آپ سے ملا تھا اس میں آپ نے ایک دو چیزیں ایسی ڈسکس کی میرے ساتھ, تو وہ میں میمونہ سے پوچھتا رہا کہ یار اس کا کیا مقصد تھا. کہ سر نے ایسا کوشچن کیوں کیا, کیونکہ میں بیت تھا کسی اور جگہ سے, تو ایسے میں نے اٹینڈ کی ہے لیکن ایسے گیدرنگ نہیں تھی ساتھ. یہ اس سے پوچھا تھا میں نے. آواز آپ کی کم ہو گئی. جی جی ایسے. تو ایک یہ ریزن تھی کہ خواتین بھی ساتھ بیٹھی ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ بیت آپ نے بیت کی ہوئی ہے, یہ پوچھا تھا میں نے. نہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کہیں اور سے بیت. آپ کہیں بیت ہیں. ہاں جی 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 ٹھیک. ایسی محفل نہیں دیکھی تھی, تو مجھے ایک کوشچن تھا. ایک دوسرا آپ نے لبرٹی چوک میں اللہ کے حوالے سے ایک بات کی تھی, وہ ایک اعتراض تھا مجھے کہ مجھے اچھا نہیں لگا وہ, تو وہ بس کوشچن ہے. ہاں نہیں میں سمجھا آپ کے ساتھ کوئی کلینک پہ بات ہوئی تھی تو آپ اس کے کویسچنز پوچھ رہے ہیں. یہ آپ جو دعا سیشنز کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں دعا سیشن میں نہیں, ایسا نہیں, کیونکہ جب سے شادی ہوئی ہے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ مونا ماشاءاللہ کافی زیادہ لوگوں کو سورہ رحمان کے بارے میں بات کرتی ہے, اور کافی لوگوں کو شفا بھی ہوئی ہے باشمول میرے بھی. اصل میسج وہی ہے جو یہ بات کرتی ہے. جی جی بالکل. میں اب ساری رات یہی میسج دوں گا تو لوگ تو سنیں گے نہیں. وہ کالے کارڈ پہ جتنا میسج ہے بات تو اتنی ہے نا. جی بالکل. تو میں نے اب کسی بہانے ساری رات بیٹھ کے تو بیچ میں لطیفے بھی چھوڑنے ہیں, گانے بھی گانے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتا نا ہمارا سائڈ پروگرام. جی بالکل. کئی فلمیں نہیں چلتی, سائڈ پروگرام زیادہ چلتا تھا. پتہ نہیں آپ اس زمانے میں پڑھتے تھے کہ نہیں. تو ایک بھاٹی میں مون لائٹ سینما ہوتا تھا. جی آپ کی مائک یار تم لوگوں کا جو ہے نا لکشمی چوک پہ تھا. جی لکشمی چوک. ادھر بھی سائڈ پروگرام تو ہر جگہ چلتا ہے, پورے ملک میں چل رہا ہے. جی جی. تو میں نے تو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہوتا ہے. تو وہ دعا سیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ادھر میری تو فرسٹ ٹائم یہاں پہ میں آیا ہوں. جب کلینک پہ بات تو وہاں کون سی خواتین بیٹھی دیکھی تھی آپ نے ساتھ؟ آپ دونوں تھے اور میں تھی. اللہ لبرٹی میں. ہاں جی. تو وہ اس طرح کی بات تھی تو مجھے کلک نہیں کی. تو میں نے مونا سے اعتراض کیا تھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ کے ساتھ اتنے ماشاءاللہ روحانیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا کچھ, تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے سنی لیونی کا بھی نام لیا. یہ چیز میرا نہیں خیال کہ روحانیت میں زیب دیتی ہے. تو یہ ایک تھا کہ اس طرح کی باتیں میرے خیال میں ایسے جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں نہ ذکر کیا جائے. تو بس یہ ایک اعتراض تھا. باقی میں آپ کے سیشن کچھ دیکھتا رہا ہوں یوٹیوب پہ مونا کے ساتھ ہی, مجھے اچھا لگا. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سورہ رحمان کے حوالے سے میں خود کچھ پریشان تھا, تو اس کے بعد میں کافی اس سے شفا یاب ہوا ہوں. جہاں تک وہ بات آپ کر رہے تھے روحانیت کی اور سنی لیونی کی یا لبرٹی کی بات کی ہوگی میں نے, جی. تو اس میں ان کا قصور ہے تعارف دینے والوں کا. میں اس لیے جو بچے دعا کراتے ہیں انہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ مروایا نہ منو بھی تیاپے بھی کہ ہمارا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں, ہمیں روحانیت کا نہیں پتہ. روحانیت بابا جی صفدر علی بخاری جنہوں نے سورہ رحمان کا میسج دیا, وہ روحانی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا تھا. اس میں روحانیت جو ہے میرا خیال وہ سید شاکر عزیر صاحب ہیں, اسلام آباد پی ٹی وی کے پروڈیوسر رہے ہیں, بہت بڑی بڑی چیزیں ان کے نام پہ ہیں. ایک ڈرامہ ہوتا تھا گیسٹ ہاؤس, جان ریمبو والا. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ بھی اور بہت سے ان کے ہیں پروگرامس. تو وہ میرے خیال جی ایم ریٹائر ہوئے ہیں وہ اسلام آباد کے. تو وہ شاکر عزیر صاحب روحانی سسٹم کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں. مجھے تو روحانیت کا یہ انگریزی میں لکھنا پڑے تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ RU سے لکھنا ہے کہ ROO سے لکھنا ہے, یہ نہیں مجھے پتا. نہ ہی میرا دعویٰ ہے کہ میں کوئی روحانیت پریکٹس کر رہا ہوں. پلس
یا میں کوئی مذہب کے اوپر کوئی یا مذہبی کوئی خدمت کر رہا ہوں یا پریچنگ کر رہا ہوں, یہ بھی لفظ غلط انہوں نے یوز کیا. نو, میں ایک ڈاکٹر ہوں, پروفیسر آف میڈیسن ہوں, انٹینسو کیئر آئی سی یو میری اسپیشلٹی ہے یا فیلڈ آف انٹرسٹ ہے کہہ لیں, کیونکہ اس میں بھی اب پراپر ڈگریاں آ گئی ہیں. تو اب اس زمانے میں اب ڈگریاں تو پاس کرنے سے رہا, تجربہ میرا 30-35 سال کا ہے نیشنل انٹرنیشنل بھی آئی سی یوز کا. تو اس فیلڈ کا ہوتے ہوئے میں یہ طریقہ علاج ضرور بتا رہا ہوں. اور میں جو کہ انٹینسوسٹ ہوں بائی نیچر, تو انٹینسوسٹ جو ہوتا ہے یہ ڈاکٹروں میں ایک آل راؤنڈر ہوتا ہے, فائٹر ہوتا ہے, وہ ہار آخری بال تک لڑنے والا. اب میں یہ بات کروں گا پھر کہیں گے عمران خان کو پروموٹ کر رہے ہیں آخری گیند تک لڑنے والا. تو آل راؤنڈر ہوتا ہی ایسے ہے, اس نے لاسٹ بال تک لڑنا ہوتا ہے. کل ہی میچ آپ نے اگر افغانستان کا دیکھا, میں رات کو ہی دیکھا پاکستان افغانستان میچ, تو ان کا کیپٹن جو ہے وہ ویسے اسپنر ہے لڑکا, وہ بڑا اچھا راشد خان. سو ویل ڈن, ویل پلیڈ. میں رات کو اس کو دیکھ رہا تھا, اس کی ہائی لائٹس دیکھ رہا تھا. تو بالنگ میں تو اس نے جو کچھ کیا, تو اس کی ٹیم کے مین پلیئر سارے ہی 90 پہ ہی آؤٹ ہو گئے. 180 ٹارگیٹ تھا اور اوور بھی کو 5-7 رہ گئے تھے. وہ شیر کا بچہ 18 کی ایوریج پہ مارتا رہا اور 13 بالوں پہ شاید 39 کر گیا, کھینچ گیا تھا میچ, وہ باؤنڈری پہ کیچ ہو گیا اس کا. سو ہی واز فائٹنگ. ٹھیک ہے, تو یہ آل راؤنڈر جس طرح میں نے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, تو ڈاکٹرز میں بھی جو انٹینسوسٹ ہوتا ہے وہ آل راؤنڈر ہوتا ہے اور پلس وہ فائٹر ہوتا ہے. میں خود چونکہ ایسی سچویشن میں ایک جگہ پہ آ گیا جہاں میرا اپنا علم بھی جو تھا وہ مجھے سوری کر رہا تھا, آئی ایم سوری, ٹھیک ہے, ڈیڈ اینڈ پہ آ گیا. اس وقت یہ طریقہ علاج میرے اللہ نے میرے تک پہنچایا. 2 سال دھکے کھانے کے بعد وہ وقت مجھے نہیں بھولتا کہ میں, آپ نے سنا ہوگا HIV, آج بھی کوئی خاتون فون کر کے رو رہی تھی کہ میرے خامن سے مجھے HIV لگ گیا, وہ تو ساری عمر گندی عورتوں کے پاس جاتا رہا, تو مجھے کیوں لگ گیا. تو اسے بھی ہے اور مجھے بھی ہے, تو ڈاکٹر صاحب میں نے دعا بھی کی ہے تو میں ٹھیک نہیں ہو رہی. سو وہ HIV کے ساتھ B اور C وائرس تینوں وہ ہو گئی. میری نرس کی غلطی سے سوئی مجھے لگ گئی پیشنٹ کی, اور خدا کا کرنا ہوا کہ وہ پازیٹیو بھی ہو گئے 6 ماہ کے اندر اندر. تو میرے پاس کوئی حل نہیں تھا, اور ہر قسم کی ڈاکٹری, حکیمی, ہومیوپیتھی, دم درود بھی کیا, روحانیت جسے آپ کہتے ہیں, میں نے تلاش کی, پھر اللہ والے ڈھونڈے میں نے, ٹھیک ہے, تو لیکن مجھے نہیں شفا ملی کسی بھی طریقے سے. وہ یہ صاحب سید مخدوم صفدر علی بخاری یا پیر کاکی تاڑ میڈیا نے نام ان کا ڈالا ہوا تھا, جو بعد میں مجھے پتا چلا, یا ہیرا منڈی جیسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کا یہ طریقہ علاج ان سے میں ملا اور میرے تک پہنچا, ان سے پہلے پہنچ گیا. ایک لیڈی ڈاکٹر صاحبہ تھیں, آج کل وہ سعودیہ ہوتی ہیں, تو میری بھابھی بھی بن گئی بعد میں, وہ میری جونیئر ڈاکٹر تھیں. انہوں نے میرے سامنے ICU میں ایک پیشنٹ کو بتایا جو مر رہا تھا C وائرس کے ساتھ ہی. تو میں نے انہیں ڈانٹا کہ آپ فالس ہوپ دے رہی ہیں اور ICU میں یہ بات نہ کریں, اتفاق ہاسپٹل کی بات ہے. تو انہوں نے بڑا ہنس کے بعد میں میرے سے انسسٹ کیا کہ آپ یہ اس پہ لگائیں اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور میں نے واک مین منگوا کے لگوا بھی دیا, اس وقت واک مین ہوتے تھے. اور پھر 6 ماہ اگلے بتاتا بھی رہا, دوسرے پیشنٹس کو واک مین منگوا لیے, 600 روپے کا ملتا تھا چائنا کا, TDK کی کیسٹ ہوتی تھی اور وہ ریکارڈنگ کروا کے میں لگواتا تھا. وہ پیشنٹس کے ریزلٹس بھی آ رہے تھے. پھر وہ بابا جی نے ملنے پہ ضد کی, پھر مل بھی لیا ان سے, اور پتہ نہیں چلا کس وقت وہ ٹرانسفارمیشن ہو گئی. ان کے ساتھ وہ عجب سا ایک وقت گزرا. وہ 65 سال کے تھے, میں 35 سال کا تھا, اور زندگی میں نے کچھ بھی نہیں کھوایا سوائے دوستوں کے. چند دوست ہیں جدھر بیٹھا ہوں, دوست بنائے ہیں, اور جن سے دوستی رہی ہے ان پہ رہ رو جاتا ہوں. تو بابا جی نے کچھ اس طرح کا تعلق بنا لیا, مجھے نہیں پتا چلا کہ میں ان سے 30 سال چھوٹا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں. نہ انہوں نے کبھی کرامت دکھائی, نہ انہوں نے مذہب پہ بات کی, نہ انہوں نے کبھی کوئی خامیاں خوبیاں گنوائیں. اسی طرح بات چلتے چلاتے وہ طریقہ علاج پہ کہ یہ آگے بتا دو, تم بتا دو. تو یہ طریقہ علاج بتا رہا ہوں اس لیے یہ مرد عورتیں اکٹھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے وارڈ میں بھی مرد عورتیں اکٹھی ہیں, میرے ICU میں بھی مرد عورتیں اکٹھی ہیں. اور آپ جب ایک ڈاکٹر کے طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ مرد ہے, عورت ہے, نیک ہے, بد ہے, مسلم ہے, نان مسلم ہے, ٹھیک ہے. آپ نے تو اس کو دینے ہی ہوتے, دوائی دینی ہوتی ہے. میرے پاس اب جو دوائی ہے وہ اس بے غرض بے لوس پیار کی دوائی ہے جو وہ شخص مجھے کہہ گیا کہ تو بانٹ دے, تو وہ بانٹ رہا ہوں. باقی سنی لیونی کا نام اگر میں یوز کرتا رہا, ود ڈیو رسپیکٹ آف سنی لیونی, اور اس سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں ان کے نام کو یوز کرتا ہوں اس طرح, وہ
شکر ہے کہ آپ نے یہ نہیں غصہ کیا کہ آپ کا اسسٹنٹ جو ہے اس نے حضرت خسرا کی شان میں کیوں گستاخی کی کہ لاہور چ خسرا گھنٹے کا 4000 نہیں لندا تو ڈاکٹر صاحب تمہیں گھنٹہ نہیں چاہتے بھی نہیں تو کر دینے. تو ہجڑا بھی مجھے ہی کہتے ہیں اور سنی لیونی بھی مجھے ہی کہتے ہیں. تو اصل میں آپ نے چونکہ بیعت کی ہوئی ہے اور ایک پراپر سسٹم سے روحانیت کے تھے, انہوں نے آپ کو تعارف دے دیا, کوئی میرا بتا دیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں یا روحانی ہیں یا کوئی بابا جی ہیں, جو آپ کا وہ کانسیپٹ ہوگا. اس یارڈ سٹک پہ اگر آپ مجھے دیکھیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی میں وہ ہوں ہی نہیں, مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ چاہ رہا ہوں میں وہ تماشا ہوں جس کے پاس چوائس ہے کہ وہ تماشا بن جائے یا تماشا ہی بن جائے. ٹھیک ہے, میرے تماشے سے میرے تماشائیوں کو شفا ملتی ہے کسی بہانے. ٹھیک ہے, میں نے وہ دوائی کسی طرح انہیں کڑوی کسیلی دینی ہوتی ہے, میں نے کہا نا انٹینسیوسٹ ہوں, تو اس میں ایسے بھی لوگ ہیں, یہ سورہ رحمان سے تو علاج ہم بتاتے ہیں, مین میسج جو ہے یہ 90% لوگوں کو اسی سے شفا ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں میں کہتا ہوں کہ آپ نے جا کے فلاں گانا سننا ہے, یا آپ نے وہاں بھی سنواتا ہوں, صوفی میوزک سنوا دیتا ہوں. اور بہت تھوڑے ہیں جنہیں میں کہتا ہوں کہ آپ نے سنی لیونی کا یہ گانا دیکھنا ہے, ویڈیو دیکھنی ہے. اور فالج والوں کو اور ذہنی امراض والوں کو میں قصیدہ بردہ شریف ہم کہتے ہیں آپ نے سننا ہے. ٹھیک, یہ سارے طریقہ علاج ہیں, ان میں ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ, نہ ہم اگلے سے پوچھتے ہیں کہ یار تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو, یا تم نیک ہو یا بد ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی طریقہ علاج اگر اسی اسپرٹ سے ہیرا منڈی کی کاکی بتاتی ہے تو سیم رزلٹ آتا ہے. میرا اس میں کوئی کمال نہیں کہ میں ہی بتاؤں گا تو ہوگا, نہیں, وہ شفا یاب ہو کے وہ آگے بتاتی رہتی ہے. ہماری اس سے یہ نہیں ڈیمانڈ ہوتی کہ بی آج سے آپ توبہ کر لیں اور اب آپ یہ آگے پھر بتائیں تو پھر رزلٹس آئیں گے. نہیں, وہ یہ طریقہ شفا کو فی سبیل اللہ آگے بتا سکتی ہے. ہاں, وہ حاجی صاحب ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, وہ اللہ نہ کرے وہ بیمار ہوں, لیکن اگر وہ بھی بتا دیں گے تو سیم رزلٹ آئیں گے. وہ تو اگر نہیں بتائیں گے, نیک آدمی ہیں وہ, اس میں پہلے دیکھیں گے کہ یہ شرعی طور پہ 73 کے آئین کے تناظر میں جائز ہے کہ نہیں ہے. وہ جس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں وہ تو اس حساب سے دیکھ لیں گے. لیکن ویسے اس طریقہ علاج کو کوئی بھی بتا دے گا تو رزلٹس آ رہے ہیں, اس میں میرا بتانا ضروری نہیں ہے, نہ میرا کوئی روحانی ہونا ضروری ہے. ہاں, چونکہ میں اب اس کو 20 سال سے بتا رہا ہوں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ زیادہ تجربہ کار ڈاکٹر طبیب وہ شاید زیادہ طریقے سے بتا سکتا ہے. بیٹا جی آپ لوگوں نے جانا ہے, ٹھیک ٹھیک ہے, اللہ حافظ, یہ انہیں لنگر دے دینا. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ آپ کو شاید اعتراض آپ کا جینون ہوگا. نہیں, آپ آن لائن سیشن کرتے ہیں نا, اس میں میں کہتا ہوں کہ یار مجھے مروا نہ دینا. ہاں ہاں, نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ آپ کی میں انٹینشن سمجھ رہا ہوں. وہ میں نہ لگ جائے کچھ پروگرام کر رہے ہیں وہ بس اس پوائنٹ آف ویو سے میں, وہ آپ کی بات بالکل میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں. وہ انہی لوگوں کو, ان لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ابائے والے لوگ, پڑھے لکھے عالم فاضل قسم کے لوگ, وہ بھی بتانا تو شروع ہو گئے. تو انہیں میں نے کہا کہ اگر آپ لائیو بیٹھے ہوتے ہیں بتاتے ہیں, اصل میں عالم بندے کو اگر ایک بندہ سوال کر دے تو یہ کہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یار میں نہیں جانتا, اور اعتراض اگر اس پہ ہو جائے تو ہمارے لوگ زیادہ تر آرگیومنٹ میں چلے جاتے ہیں, اور ریلیجن کی ہم دعویٰ ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ انہیں میں نے وارن کیا. باقی ہاں, اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مجھے ڈیسنٹ بھی رہنا چاہیے اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پھر میری اصلیت جو ہے نا وہ زیادہ دیر چھپی نہیں رہے گی, پھر بھی کہیں نہ کہیں سے نکل آئے گی. میں جتنا ڈیسنٹ اتنا ہی رہوں گا نا. ٹھیک ہے, وہ چونکہ میں ہوں نہیں اس فیلڈ کا, کوئی روحانیت کا یا کوئی نیک آدمی ہے مجھے وہ, تو اب میں کتنا وضو کر کے اور پگڑی باندھ کے اور تسبیح پکڑ کے خوشبوئیں لگا کے بیٹھوں, مرد حضرات کو علیحدہ ڈیل کروں, خواتین کے لیے پلازے کا علیحدہ انتظام ہو, تو یہ میرے سے نہیں ہوتا. میں ایک ڈاکٹر ہوں, تھوڑا پڑھا ہوں, اینو ٹیکا لاؤ, اینو سیرپ دیو, اینو گولی دیو, اینو چپیڑا مارو, اینو اندر لے جاؤ, ٹھیک ہے, اینو چھری پھیرو, اینو تسلی دیو. مطلب ایک ہی وارڈ میں راؤنڈ کرتے ہوئے ہم 7-8 مریضوں کے اوپر ڈفرینٹ علاج بتا رہے ہوتے ہیں. وہ اگر ساتھ والے بیڈ والا اس بھڈے پہ پڑ جائے کہ جی انہوں ٹیکا لایا, مینوں ڈرپ لائی ہے, پھر اسی علاج کر بیٹھے. ٹھیک ہے, وہ تو ایسے ہی ہے. اور پھر آن لائن چل رہا ہوتا ہے.
اس میں آپ ایک اور چیز غور کریں گے, اگر آپ غور سے کسی پروگرام کو دیکھیں گے گھر بیٹھے تو, یا یہاں بھی شاید, تو آپ دیکھیں گے کہ بے ربط ہو جاتا ہے. کئی بار ہوگا کہ میں ایک دم بات کرتے کرتے کوئی بات کوئی اور شروع کر دوں گا, یا وہ بات بیچ میں ہی رہ جائے گی, ٹھیک ہے, اور آپ کو لگے گا کہ جب بھول گئے ہیں, پھر کہیں 2-3 گھنٹے بعد اچانک ادھر ہی بات پھر آ جائے گی چلے میں. وہ سارا چل رہا ہوتا ہے. تو کئی بار آن لائن آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایکسٹمپور چل رہا ہوتا ہے. جب آپ اس کو بابا جی سے جڑ کے جب میں بول رہا ہوتا ہوں, یہ سسٹم میں لفظ استعمال کرتا ہوں, تو یہ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے شاید روحانی ہو, ٹھیک ہے, اس کا ایک میں پرزا ہوں. تو جس وقت اس سے میں کنیکٹڈ بول رہا ہوتا ہوں تو پھر میری مرضی نہیں ہوتی. جہاں سے میری مرضی ہوتی ہے وہاں سے مجھے ہوش کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے اور لفظوں کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے, اور جہاں سے میں نہیں ہوتا وہاں کوئی اور ہوتا ہے, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ کئی بار جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دن بھی آپ سے یہ باتیں ہوئی تھیں, لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ مجھے نہیں یاد آ گئی. نسخہ میں دیکھ لوں گا, کچھ یاد بھی آ جائیں گی. پہلے مجھے بہت یاد ہوتا تھا. ابھی بھی کچھ لوگ جو پرانے ہیں یا کچھ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ایسے نہ منو, نہ بالکل جو مرضی کہتا رہے, اینو اینی گل یاد جے جڑا تسی پانی پورا نہیں سی نا پیتا, ادھا گلاس چھڈ دیتا سی تے نے پھر تانوں اٹھدیاں کہہ سی اینو پی لو, اینو یاد جے ہاذا معافی معافی. تو کئی انج بھی مینوں ظالم بھی سمجھتے ہیں, حالانکہ مجھے نہیں یاد ہوتا, میں آہستہ آہستہ بھولتا جا رہا ہوں. اور لیکن آپ کی بات بھی اچھی بات ہے کہ سنی لیونی جی کینیڈا میں پیدا ہوئی, انڈیا سے مشہور ہوئی, تو پاکستان میں تو ذکر نہیں ہونا چاہیے. اب مجھے ان کے پائے کا ادھر کوئی بندہ نہیں مل رہا. ایک جج صاحب تھے, لیکن وہ بھی بس ایسے ڈھکے چھپے ہی پاس کر گئے. نام ان کا پیغمبروں والا تھا, کرتوتیں ان کی سنی جنی بھی نہیں سن. وہ ہوں میں دس کی کراں, وہ سنی مینوں چنگی لگتی ہے, ننگی نچدی ہے پر کھل ڈل کے نچدی ہے, ٹوپی پا کے برقع پا کے, ججاں نے بھی برقع پایا ہوندا ہے, وہ نچدی نہیں کسی دے اشاریاں تے, اپنیاں تے نچدی ہے, بلکہ ایک انگریز بھی نہیں چاہتی نالوں. اچھا اس کا شوہر ہے, شرعی کر دیتا انہوں نے کام دے کر, دیکھو اب تو جائز ہے نا, چلیں بس ٹھیک سائن کر دیں. شوہر دا تو نے پردہ رکھیا, وہ کوئی شے نہیں باہر آن دیتی. ہائے ٹھیک ہے سر, میں شمسی توانائی پہ ذکر کروں گا آئندہ. سنی لے آنی, آپ فیمس زیادہ ہو رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فتویٰ نہ لگ جائے آپ پہ. بس بات آپ کا پیار میرے تک پہنچ رہا ہے, میں تیرا ملک چھوڑ جاؤں گا. آپ خان صاحب کے ساتھ ہی رہیں, بس خان صاحب کے ساتھ ہی رہیں پاکستان میں. خان صاحب کے لیے کئی بار اللہ میاں, میں نہیں اب دعا کرتا, اللہ میاں کا آج کل موڈ پتہ کیا ہے, اللہ میاں کو نا اللہ میاں اینو چھڈ دیو, اللہ میاں کہتے پھر تو آ جا. ٹھیک ہے, اس لیے میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ اللہ میاں آئی ایم سوری. ٹھیک ہے, تو چوکیدار نہ سن لیں بس دھیان سے. سر سنتے کانوں, بہتی آنکھوں, دکھی دلوں کی دھڑکنوں کو سلام. سارے اپنے بھائی ہیں, سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, سب انسان ہیں اگر سمجھیں تو. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس سے بڑا اور کیا درجہ لیں گے آپ. آگے 2 سیٹیں رہ جاتی ہیں, نبی اور اللہ. نبی تو میرے سونا موجود ہے, سیٹ ہی خالی نہیں ہے, تو اللہ دی جے کوئی کرا سکتا ہے تو کرا لے. وہ کرسی ایڈی وڈی ہے, اس پہ بیٹھے کون, ٹھیک ہے, بندہ پورا نہیں آتا. ہم میں سے کوئی چڑھ بھی جائے گا نا اپنی طرف سے سمجھ کے کہ جی میں نعوذ باللہ, اگر کوئی دعویٰ بھی کر دے گا یا حرکتوں سے سمجھے گا یا اپنی خیال میں سمجھے گا, ٹھیک ہے, وہ اتنی بڑی کرسی ہے اس پہ نظر ہی نہیں آنا وہ, ٹھیک ہے نا. اور میرا رب بہت رحیم کریم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور
بڑوں بڑوں کو برداشت کرتا ہے، جب میرے جیسے کو کرتا ہے تو پھر تو بڑوں بھی کرتا ہوگا، میں نے دیکھا ہے۔ تو آپ کی دعا میرے ساتھ رہے، آپ کی دعا میرے تک پہنچ گئی ہے، آپ کی تڑپ میرے تک پہنچی ہے، آپ فنکار ہیں، آپ نے اپنے فن سے، خطاطی سے جو میسیج دیا مجھے، جی میں گفٹ بھی لے کے آیا ہوں آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے بنی سر، میں پہلے ہی بدنام ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ ہم فی سبیل اللہ بتاتے ہیں اور چندہ نہیں لیتے، یہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ ہم صرف چندہ نہیں لیتے، ہم نقد لے لیتے ہیں۔ تو آپ پھر گفٹ لے آئے ہیں، مجھے پہلے تانے سننے پڑتے ہیں، تو آپ کی مہربانی ہے سر، آپ جو بھی لائیں، آپ نے ایک تمنائیں لائیں، پیار لائے ہیں، اور کراچی سے کاکی اٹھا لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 سال بعد ملی مجھے۔ تو انہوں جیلس کرا کے چھڑیں گی اصلاحی فنکار آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھدار آدمی ہے۔ تو کاکی جی کو اب سورہ رحمان سے شفا ہوئی رمضان کے مہینے میں، رمضان خود کریم ہے، اللہ کریم، رسول کریم، قرآن کریم، اور اوپر سے رمضان کریم، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مجھے جس کاکی نے بابا جی سے ملوایا تھا، یا بابا جی کا میسیج دیا تھا، یا سورہ رحمان کا میسیج جس کے تھرو پہنچا تھا ڈاکٹر صاحبہ کا، ان کا نام بھی میمونہ تھا، اور ابھی بھی مجھے ڈانٹ لیتی ہیں، آج ہی بلکہ انہوں نے مجھے فون پہ تازہ احکامات دیے، تو بڑے اچھے ٹائم دی انہوں نے، آپ کی طرح ڈر تھا کہ یہ کوئی غلطی نہ کر دے، تو انہوں نے مجھے احکامات دیے۔ میمونہ جو ہے نا یہ ڈانٹ لیتی ہیں مجھے، 3 4 5 میمونہ ملی ہیں، ساری کوئی نہ کوئی سبق دے جاتی ہیں۔ اور آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ عرفان میرا نام۔ عرفان صاحب، تو آپ کا یہ عرفان بھی اللہ مزید اس کو جلا بخشے، اور علم و عرفان کی بلندیوں پہ پہنچائے اللہ، آمین، اور اس میں ہمارے لیے دعا رکھیے گا۔ آمین جی، انشاءاللہ بالکل۔ آپ کے پیر و مرشد کیا اسم شریف ہے؟ الیاس قادری صاحب ہیں۔ اچھا، الیاس قادری صاحب جی، ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ کی ملاقات ہے ان سے؟ جی میری 3 4 دفعہ ملاقات۔ 3 4 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، تو آپ نے ان سے میرے بارے میں نہیں ذکر کیا کہ نہیں، میری ملاقات 5 سال پہلے ہوئی تھی ان سے لاسٹ، اچھا، تو اس وقت میں آپ کو نہیں جانتا تھا، اچھا اچھا، مارچ میں مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا ابھی ہے، پتہ لیکن یہ کہ مونا کی اور میری شادی 5 سال بعد ہی ہوئی ہے۔ میں بس اب محبت کا ذکر آپ کر رہے تھے، وہ جب آڈیو سنائی ہے، تو اسی طرح ہی تھا ہمارا سین بھی، لیکن ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، کافی اختلافات تھے اور چیزیں۔ الیاس قادری صاحب کراچی ہوتے ہیں؟ جی وہ کراچی میں ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کراچی کی کوئی چیز لے آئے ہیں، جی میں لے نسبت آپ کی جو ہے نا مرشد سے، وہ ہے صحیح، ٹھیک سائیں۔ تو آپ نے ابھی 5 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، تو ابھی میری شکایت نہیں لگائی انہیں؟ نہیں، شکایت نہیں ہے، نہ غصہ ہے، ایسا کچھ۔ میں نے جسٹ ایک بات کی تھی کہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا سیشن کرتے ہیں آن لائن، تو بس ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے تو کچھ لوگوں کی نظر میں آ جائے خام خواہ پریشانی بنے گی، تو یہ پوری دنیا میں میسیج جا رہا ہے۔ میں نے بلکہ اپنے USA میں میرے دوست ہیں، ان کو بھی میں نے آپ کے بارے میں بتایا، وہ کافی پریشان تھے وہاں پہ، تو ان کو بھی ماشاءاللہ اس جو سورہ رحمان کے حوالے سے شفا ملی ہے۔ وہ میسیج ہے، مین چیز میسیج ہے جی، تو میرے جیسے تو کئی ہیں میسیج بتانے والے، انہیں بتا دیا کرے کہ یار یہ بندہ جو بتا رہا ہے سامنے، یہ ہم نے ویسے ہی ماڈلنگ کے لیے رکھا ہوا ہے، پروڈکٹ جو ہے اس پہ نظر ہونی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، اور کیا سوال تھا؟ نہیں بس یہی تھا، یہی تھا، یہی تھا بس۔ ٹھیک ہے، ریگولر سیشن میں انشاءاللہ ملاقات ہوا کرے گی۔ انشاءاللہ جیسے آپ کا دل کرے۔